اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلۃ علیک وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات پوچھے گئے تھے، درود کا کیا فلسفہ ہے؟ درود کی شروعات کب سے ہوئی؟ درود کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ درود کے بے شمار فضائل حدیثوں اور اقوال میں ملتے ہیں، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آخر درود میں کیا چیز ہے جو اس کی اتنی فضیلت ہے؟ آئیے جوابات سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا، پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ درود کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ درود اللہ اور اس کے ملائکہ اور ایمان والوں کا فعل ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں، درود کی شروعات کا حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سورہ احزاب کی آیت کے مطابق اللہ اور ملائک کب سے بھیج رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ذکر نہیں ملتا، لہذا شروعات روایات سے مل سکتی ہے، مگر حقیقت میں ایک ایسی دور ہے جس کا سیرہ نہیں ملتا۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ درود کا اصل مقصد، ہماری عام دنیا میں ایک شخص اگر چور کے ساتھ بیٹھے تو لوگ اسے چور سمجھیں گے، چرسی کے ساتھ بیٹھے تو چرسی سمجھیں گے، اور مولوی کے ساتھ بیٹھے تو مولوی، یعنی جس کی سنگت کی جائے اس کو ویسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو، کیونکہ وہ خود بھیج رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ ایمان والوں کو اپنے اس خاص فعل میں شامل کرنا چاہتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ تو جس نے وہ کیا جو اللہ کر رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ فیصلہ آپ خود کریں، یقیناً اللہ والا کہلائے گا۔ درود کا یہی مقصد ہے۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں، یہ سوال شریعت کا ہے، اسی طرح سے جواب ملاحظہ کریں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسی کی بات ہو۔ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو وہ خود بھی اور اپنے ملائک کو بھی درود بھیجنے میں مشغول رکھتا ہے۔ یہ محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، خشک زاہد کے سر سے اوپر کی بات ہے۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ دیکھیے کہ درود ہے کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بھی درود ہے۔ یاد وہ ہے جب آ جائے تو سب کچھ جل جائے، مگر یاد سے دل نہ ہٹے اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے۔ خاموشی سے تنہائی میں آنسو بہانے اور بازاروں میں نعرہ مارنے میں بہت فرق ہے۔ خاموشی میں صرف اللہ جانتا ہے، جس کا جاننا ضروری ہے۔ بازار میں پورا محلہ جانتا ہے، جبکہ اس کا جاننا ضروری نہیں۔ اسی لیے درود اس جہت سے یاد کے طور پر ہے، اور ایسی نماز ہے جو قائم رہتی ہے، ایسا ذکر ہے جس میں زبان بھی نہیں ہلتی۔ یہ خیال کا کام ہے، اور خیال ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا رہے، اس سے بڑھ کر ایمان کیا ہو سکتا ہے؟ مزید انہوں نے کہا کہ درود کو قرآن میں یسلو، یسلی، یسلونا کہا گیا ہے، جو کہ صلاۃ کے معنی میں ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اسی لفظ کا معنی کہیں نماز بتایا گیا ہے اور کہیں رحمت اور کہیں درود، اور درود کو پڑھنے کا نہیں بلکہ بھیجنے کا کہا گیا ہے۔ اور بھیج وہ سکتا ہے جو دور ہو، جو قریب ہو اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کیا اللہ ہماری شہرک سے بھی قریب نہیں ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کہاں سے رہا ہے؟ اور درود کو پڑھنے کا نہیں بلکہ بھیجنے کا کہا گیا ہے، اور بھیج وہ سکتا ہے جو دور ہو، جو قریب ہو اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کیا اللہ ہماری شہرک سے بھی قریب نہیں ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کہاں سے رہا ہے؟ یعنی دور ہے تو بھیجے گا، قریب ہے تو وہ خود ہی درود ہے۔ نہ بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ بھجوانے کی، اور نہ پڑھنے کی۔
یہ نقطے اگر غور ہوں تو ممکن ہے کہ راز کھل جائیں۔ یہاں پر جناب عدیل احمد قادری صاحب کی باتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ درود حقیقت میں درعود ہے، یعنی کہ نور کی خوشبو۔ یہی صلو اور صلی ہے، یہی صلاۃ ہے، یہی نماز عشق ہے۔ یہ درود حقیقت میں عشق کا پیغام ہے جو اللہ اور اس کے ملائکہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے رہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ مومنوں سے بھی کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یعنی کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں غرق ہو کر اپنے اندر نور کی چھپی ہوئی بند خوشبو کو کھول کر دوسرے روحوں تک پھیلانا ہے تاکہ ان میں بھی چھپی ہوئی نور کی خوشبو بھی مہک اٹھے۔ یہی عشق کا پیغام بھیجنا ہے، یہی نور کی خوشبو کو پھیلا کر اپنی خودی کو جگانا ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ جب سارا عالم اور ساری کائنات بن کر تیار ہو چکی اور قدرت کا سارا نظام تیار ہو جانے کے بعد اللہ نے اپنی پہچان دینے والے نبی کے نور کو انصاف کا میزان بنا کر اس پاک نور سے مخلوق کے اعمال کو دیکھنے اور تولنے کے لیے اپنا آئینہ بنا لیا، اور اسی نور نبی میں موجود اپنی تمام صفات کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے نور نبی کو بشری جامہ پہنا کر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور گنج مخفی میں اپنا مقام بنا کر چھپ گیا۔ اسی وقت سے درود یا صلاۃ یا صلوات یا صلو یا صلی نبی پر بھیجنا شروع کر دیا، یعنی نبی پر درود بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ درود کا اصل مقصد سچے عاشق کا اپنے معشوق کے لیے گہرے عشق کا پیغام ہے، اپنے معشوق کو خوش کرنا ہے، اپنے معشوق کی تعریف کرنا ہے۔ پھر چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو، انسان کامل کو گہرا عشق سکھا کر ان کو اپنے رب سے قریب کرنے اور ملانے کے لیے درود بھیجتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی بھیجو۔ پانچویں سوال پر انہوں نے کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی دیدار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باطن حاصل کیا، وہی درود کی اصل فضیلت کو جانتا ہے۔ اب آئیے جناب صوفی مزمل احمد قادری سروری صاحب کی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درود روح کی پاکیزگی کا نسخہ ہے۔ درود انسان کو اور اس کی روح کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ تمہارے لیے باعث پاکی ہے۔ یہاں تک کہ جن باعمل عالموں، محدثوں اور فقیروں نے درود و سلام پر کمر باندھی ہے، ان کو خدا کے فضل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانیت کے برکت سے لاکھوں گناہ گاروں کی شفایت کی بشارت اسی دنیا میں ہی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش پر امت کی بخشش کرانے کا اعزاز دیا ہے، اور آپ کے امت کے چند خاص افراد کو بھی عطا کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث عالم حضرت شیخ سازلی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے سازلی، تو قیامت کے روز 1,00,000 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، کیونکہ تو محبت اور اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جو لولاک کے مالک ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرے سوال پر کہا کہ اللہ تعالیٰ محب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، اور تقاضا محبت یہی ہے کہ محبوب کی ہر دم تعریف کی جائے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور تخلیق کر لی تو پھر اپنے محبوب کی تعریف میں مشغول ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجنے لگا۔
اور پھر جب اللہ اپنے محبوب کی محبت میں منتہا پر پہنچا تو پھر اللہ نے اپنے مخلوق یعنی ملائکہ اور انسان کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی میرے محبوب کی تعریف کرو جس طرح میں کر رہا ہوں۔ اس حکم کے تحت انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ٹھہرا۔ ہر مومن و مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہترین درود کا طریقہ اپنائے جو اللہ کو پسند ہو اور مقبول ہو۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ درود کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند مقام محمودہ پر پہنچانا ہے، اور وہ مقام صفات ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ انسان کی روح جو کہ جبلی طور پر ضعیف ہے اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات قبول کرنے کے استعداد حاصل کر لے۔ جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کی روشن دان سے اندر جھانکتی ہیں تو اس سے مکان کے در و دیوار روشن نہیں ہوتے، لیکن اگر اس مکان کے اندر پانی کا تشت یا آئینہ رکھ دیا جائے اور آفتاب کی کرنیں اس پر پڑیں تو اس کے عکس سے مکان کی چھت اور در و دیوار چمک اٹھیں گے۔ یوں ہی امت کے روحیں اپنے فطری کمزوری کی وجہ سے ظلمت قدا میں پڑی ہوئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کے انوارات سے روشنی حاصل کر کے اپنے باطن کو چمکا لیتی ہے، اور یہ استفادہ صرف درود پاک سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شخص اپنے باطن کو روشن کرنے کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کا ورد کرے، کیونکہ اس کا ورد انسان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک اعزاز و اکرام کی بات ہے جو کہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا گیا ہے اور کسی انبیاء کو نہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور بہت سے انبیاء کرام کی تعریفیں بھی فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو، لیکن کسی حکم اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنوں تم بھی درود بھیجو۔ پھر پانچویں سوال پر کہتے ہیں درود پاک کی حد درجہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھول سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ کے سوا کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی مسلمان کے پاس صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو وہ اپنی دعا میں درود پاک پڑھا کرے تو اللہ اسے صدقے کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہاں پر جناب مزمل احمد قادری سروری صاحب کی باتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی امتیاز صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ درود کی اصل حقیقت اور مقصد یہ ہے کہ جب جب بندہ مومن نام اللہ لے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے، اور تب تب نام اہل بیت بھی لے، کیونکہ خدا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اہل بیت علیہ السلام سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، اسی کو درود کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب آئیے جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔
یہ کہتے ہیں درود پاک جب عاشق کی روح میں گھلتا ہے تو عاشق محو رقصاں ہوتا ہے۔ درود پاک صرف عبادت نہیں بلکہ عاشق کی اصل پہچان بھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ درود و سلام ایک ایسا مقبول و محبوب عمل ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلہ پر بھی رد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود صلات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حوالہ سنن ابو داؤد 1531۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ ایک حدیث میں اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ آئیے اب محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، آپ نے سب انبیاء سے بڑا مقام پایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درود و سلام سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ درود پاک گناہ کبیرہ کو بھی مٹا سکتا ہے اور بندے کا قلب سیاہ نہیں ہوتا۔ آپ جتنا درود پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، جتنا درود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو نور حاصل ہوگا۔ درود کا پڑھنا اور بھیجنا ایک اسپریچول کمیونیکیشن ہے۔ اب جناب صوفی معراج صاحب کہتے ہیں کہ امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات بابرکت تک پہنچنے کے تمام راستوں میں قریب ترین راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جو شخص یہ خاص خدمت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو وہ ممکن و محال کا طالب ہے، یعنی وہ کبھی بھی بارگاہ قدس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مزید کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے 3 انمول تحفے عطا ہوتے ہیں۔ پہلا رحمت الہی، دوسرا فضل و کرم الہی، اور تیسرا شفقت الہی۔ اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑھنے والے کو 3 تحفے ملتے ہیں، پہلا سلامتی، دوسرا شفا اور تیسرا مغفرت۔ اسی طرح فرشتوں سے بھی درود پڑھنے والے کو 3 تحفے ملتے ہیں، پہلا رحمت، دوسرا سلام اور تیسرا حفاظت۔ اب جناب صوفی عاشق شہروردی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درود شریف کے بغیر ہماری نماز، فاتحہ، میلاد کچھ بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ درود شریف پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر انہیں یاد کرتے رہیں۔ اب جناب صوفی کامران قادری صاحب کہتے ہیں درود شریف کا راز منتخب لوگوں پر کھولا جاتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو بخدا ان کی تڑپ میں رو رو کر تمہاری آنکھیں خشک ہو جائیں اور شدت عشق سے تمہارے دل پھٹ جائیں، محبت کے سوز سے تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے۔ اب جناب صوفی عمر صاحب کہتے ہیں کہ علم لدنی کا پہلا سبق ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ علم لدنی کا پہلا سبق صلی اللہ علیہ کا یا محمد ہے۔ اب آئیے آخری میں والد محترم جناب معراج افضلی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ درود کا لفظی معنی تعریف، ثنا، حمد، دعا، رحمت، صلاۃ و سلام کے ہیں۔ قرآن کے مطابق اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور یہ ہمارے لیے حکم ناطق بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور ان کے اہل و عیال پر کثرت سے درود بھیجیں۔ یعنی اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور اپنے محبوب کو سلام پیش کرتا ہے اور ان پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی ان کی تعریف کریں، سلام بھیجیں اور رحمتیں نازل کرنے کی دعائیں کریں۔ درود کی بنیادی باتیں یہی ہے۔ شریعت کے مطابق یہ عمل بہت اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوگی۔ طریقت کے اعتبار سے اس سے بہتر نہ کوئی وظائف ہے اور نہ کوئی ریاضت ہے۔ طریقت کے اعتبار سے اس سے بہتر نہ کوئی وظائف ہے اور نہ کوئی ریاضت ہے، یہاں تک کہ فاتحہ بھی بغیر درود کے نہیں ہوتا۔ حقیقت کے مطابق حقیقت کی تعریف ہے اور حقیقت کی پہچان ہے اور حقیقت کا دیدار ہے، کیونکہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ذات وحدہ لا شریک لہ کا آئینہ ہے، اس کا مظہر ہے اور اس کی حسن و خوبی کا نام ہے۔ اسی لیے اس کو سجدہ اور سلام ہے، جو بے نشان کا نشان ہے اور بے نام کا نام ہے، اور جو پورے کائنات کا امام ہے۔ معرفت کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ میرے اندر موجود ہے، یعنی بذات خود میں ہوں۔ آئینہ محمدی میں میری ہی صورت نمودار ہے، در حقیقت ان کو مجھی سے پیار ہے، میں اس کا اور وہ میرا رازدار ہے۔ اسی لیے درود پڑھتے رہیے، بہار ہی بہار ہے۔ اسی لیے میں نے لکھا تھا کہ درود پڑھتا ہوں تو مجھ پر ہی لوٹ آتا ہے، درود پڑھتا ہوں تو مجھ پر ہی لوٹ آتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پیش کر کے درودوں کی ڈالی ساری دنیا نے قسمت بنا لی، اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی علی کر رہا ہوں، صرف صلی علی کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔